ہیلو ویورز، تھنک اینڈ آسک کے اگلے ولاگ پہ حاضر ہے. میں ہوں شہریار وڑائج، اور آج کا جو سوال ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آج ہم پروفیسر مبارک حیدر سے پوچھیں گے کہ سب کو معلوم ہے انڈیا اب چاند پر پہنچ چکا ہے اور چاند کی ڈارک سائڈ پر پہنچا ہے. اب ان کی اگلی تحقیق جو ہے وہ سورج کی طرف ہے، سورج کی طرف سیٹلائٹ بھیجنے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جو رویے رہے ہیں شروع سے لے کے آج تک، ہم نے دعاؤں اور بد دعاؤں پہ زور رکھا ہے، دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈالنے پہ زور رکھا ہے. ہمارا علم کی طرف کوئی رجحان نہیں، ہم سیکھنے کی طرف نہیں جاتے، ہمارا ریسرچ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، یہ سائیکی جو ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. پروفیسر مبارک حیدر سے ہمارا سوال بھی پہلا یہی ہے کہ آپ کے خیال میں ہم علم کی طرف کیوں نہیں گئے، ہمارا ریسرچ کا ایٹیچیوڈ کیوں نہیں بنا، اور ہم دور کیوں بھاگتے ہیں کتابوں سے، علم سے؟ جی پروفیسر صاحب. یہ سلسلہ تو جو علم سے دور بھاگنے والا یا علم کی ضرورت محسوس نہ کرنے کا، یہ رویہ تو کوئی امام غزالی سے تھوڑا کہہ لیں کہ امام غزالی کے دور سے ان کے جو ان کا جو اثر ہے، جو ان کی تعلیمات کا شاید انڈائریکٹلی وہ کہہ لیں، وہ جب سارے علماء ہمارے سائنٹسٹ، تھنکرز، فلاسفر وہ ڈس اپیئر ہو گئے. وہ ایک پیریڈ ہے جو مامون الرشید کے پیریڈ تک ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مکمل یہ تہذیب بانجھ ہو گئی. کوئی صرف امام پیدا ہوئے، مختلف جو تشریحات کرنے والے، دین کی تشریحات اور ٹیکسٹ کے اوپر بحثیں کرنے والے، اور مختلف عبادات کے طریقے پہ بحث ہو گئی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت فرقوں میں تقسیم ہے. تو یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے اس کا ابھی تک کوئی اس میں بنیادی جو سوال ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ دین تو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آیا تھا نا. یہ تو بات سارے ادیان کا دعویٰ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر دین دنیا کے معاملات کو رہنمائی نہیں دے سکا یا نہیں دے رہا، یا اس سے رہنمائی نہیں لی جا رہی، تو دین کے اوپر اتنا زور دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ ادھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کا ایک حصہ پورا کرتے ہیں کہ جی وہ جو آپ کے اللہ کو یاد کرنے کی بات، کہ دنیا میں جو سلسلے ہیں وہ بالآخر اللہ ہی کی مرضی سے چل رہے ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس کو تعریف کرنا. اور یہ ہم اس پہ اتنا زور ہے کہ یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے یہ بار بار اپنی جو صفت بیان کی ہے اس میں یہ کہ میں آپ لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں، میں آپ کی تعریف کا محتاج نہیں ہوں. تو وہ اس بات کے اوپر ہمارا اتنا زور کہ جی ہم نے تو اللہ کی تعریف کرنی، ہماری تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کو بتائیں کہ ہم آپ کے اوپر ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ منشا نہیں تھا نہ انبیاء کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی زندگی میں جو ہدایت، جو رہنمائی کی، اس میں بھی دنیا ٹھیک کی انہوں نے، عربوں کی، اور ہدایت بتائی پوری دنیا کے لیے یا مسلمانوں کے لیے. ہدایت یہ نہیں کہ آپ عبادت کریں، عبادت تو ہے، لیکن وہ تو سارے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش تھی. تو اس لیے یہ جو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک محمد علی انجینئر ہیں، وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی میں نے فرقوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کم کرنے کے لیے میں بہت بڑا ایک کام کر رہا ہوں. یعنی پھر بات وہاں آئی کہ آپ بیسیکلی مذہب ہی کی بحث کے اوپر لگا رہے ہیں سارے لوگوں کو. پھر آپ کی نئی تحریک آپ چلاتے ہیں. علامہ اقبال نے اگر کوئی اصلاح کی کوشش کی تو وہ بھی بالآخر امت کی وہ سربلندی اور اس کی عظمت کی کہانیاں کر کے انہوں نے معاملہ چھوڑ دیا. اب آج اگر کوئی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہ جی امت کے فرقے ٹھیک ہو جائیں، آپس میں ان کی نفرتیں ٹھیک ہو جائیں. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟
اب آپ جو اس میں نتیجہ نکلتا ہے وہ بنتا، اسے ہم کہتے ہیں تکبر، کہ جی ہم بہت بڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ بڑی ہدایت ہے. ہم جب اس ہدایت کے اصل مفہوم کے اوپر بحث ہی نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت بہت ہماری ہے. جی آج وہ کہہ رہی تھی جی آپ دیکھیں یہ شان ہے اس دین کی اور اس کے نظام کی، اور سائنس کا اثر یہ آیا ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ آپ کو داڑیاں، کالی داڑیاں ملتی ہیں مسجدوں میں، وہ بابوں کی سفید داڑیوں کی جگہ کالی داڑیاں ملتی ہیں. یعنی آپ کا فخر یہ ہے کہ آپ کے نوجوان لوگ بھی، آپ کے بچے بھی وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ بڑے اللہ کی عبادت کی طرف ہیں. لیکن آپ یہ جو انجینئر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم انجینئرنگ پڑھنے کے بعد بجائے اسلام کے فرقے متحد کرنے کے ہم لوگوں کو اس طرف لائیں کہ آپ یار یہ جو سائنس نے ترقی کی ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے، اس کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کیا ہے. اور پھر نتیجہ اس کا اس جو وہ نفرت اور وہ ہے تکبر، اس کا نتیجہ یہ کہ آپ پھر اپنی جو محرومی ہے اس کی بھڑاس نکالتے ہیں لوگوں پہ. تو آپ نے انڈیا کو رکھا ہوا ہے اپنے مخالف ایک ٹارگٹ کے طور پہ، یا یہودیوں کا. تو اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی وہ، جیسے پہلے ہم نے لائٹ موڈ میں کہا کہ جی کوئلوں کی طرح ہم جل رہے ہیں اور انرجی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو نتیجہ یہی ہے کہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ اپنی زندگیاں بہتر کر رہے ہیں، اور ہم یہ حالت میں ہیں کہ ہمارے پاس اب اپنے ملک کے گنے سے بنی ہوئی چینی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے کھیتوں سے اگا ہوا گیہوں نہیں ہے، ہمارے پاس زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات وہ الجھ گئے ہیں اور بہت بری طرح تباہی کی طرف جائے. تو کیڑے دشمن کی توپوں میں کیا پڑنے ہیں یار؟ آپ نے اپنی توپیں چھوڑ دی، توپوں میں زنگ لگ گیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ کبھی آپ کا وہ ان کی طرف توجہ نہیں. اور توپوں سے تو کام بھی نہیں ہونا نا، آپ دشمن پہ گولہ باری کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کے پیچھے وہ نفرت ہے علم سے جو اپنے علماء کو بھی مارا، جو ہمارے سائنسدان، تھنکر، فلاسفر پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ بعد میں ابھی تک ہم اس کو دنیا کی جو کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ صلیبی جنگ ہے مغرب کی ہمارے خلاف، کہ ہمارے علوم کو ستیہ ناش کرنے اور ہمارے دین کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے سائنس ایجاد کی. اس طرح کے لغو اور بے معنی دعوے ہم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ نہیں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہم کہتے کہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی تو کبھی چیک کرو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کے دعوے کا کوئی نتیجہ ہے کہ آپ بہت اچھی امت ہیں تو آپ بہترین نتائج پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کی آپس میں افغانستان اور آپ مل کے ایک دوسرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ علم سے نفرت کی وجہ سے ہے، جس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ مذہب کو ایک گرانٹیڈ چیز مان لیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے، جو بھی ہمارا دین ہے وہ ہے، لیکن ہمیں حاصل کرنے کے لیے وہ چیز چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. حاصل تو وہ کرنی ہے نا جو موجود نہیں ہے ہمارے پاس. وہ تو ہے کہ وہ جو علم ہے دنیا کا وہ نہیں ہے. تو دین تو ہے، اس کو بار بار رگڑا لگاتے رہتے ہو کہ دین کی طرف آؤ. ابھی دین کو خطرہ ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اس لیے پیچھے ہو گئے. یہ ایک ایسا شدید غفلت کا ماحول ہے کہ جس میں بہتری نہیں ہو سکتی. نہیں، اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے نا جی، کہ ہمارا تو فوکس ہے اگلے جہان پہ. ہم اگلے جہان کی جب بات کرتے ہیں تو پھر عبادات آتی ہیں، اس میں ہمارے کردار آتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھنے کا آتا ہے، نیکی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. لیکن علم کا، سائنس کا کانسیپٹ اس لیے نہیں کہ ہمارا فوکس شاید دنیا ہے ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ اگلے جہان کے لیے تیاری کرنی ہے. تو جب اگلے جہان کے لیے تیاری کرنی ہے تو پھر علم کی طرف کیسے جائیں گے؟ نہیں، اگلے جہان کی تیاری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیکھیں بہت سخت بات ہے، گستاخی تو میں نہیں کرنا چاہتا کہ، اور کیونکہ نیتوں کا حال زیادہ وہی ایمان ہے سب کا کہ نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے.
لیکن ہم نیتوں کو چلے نہ بھی کریں، ہمارے کم از کم جو اس خطۂ ارض جیسے ہم جو کہتے ہیں بر صغیر ہند ہے، اس کا یہ ٹکڑا جو پاکستان بن گیا، اب صرف پاکستان یہ ہے، وہ بنگلہ دیش تو سیکولر ملک ہو گیا نا، انہوں نے تو کہا جی کہ ہم نے مذہب کی بنیاد پر یہ ملک نہیں چلانا، وہ تو ان کو اب چھوڑیں۔ اب بر صغیر میں ہم رہ گئے ہیں پاکستان والے، اور کچھ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جسے وہ سارے تو نہیں، ہندوستان کے مسلمانوں میں کافی سارے تو ساتھ چل رہے ہیں، انڈیا کی تحریک جو وہ ترقی کی رفتار ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن کچھ وہ لے لیں، اور کوئی پاکستان میں بہت بڑی اکثریت میں یہ لوگ ہیں جو عاقبت کا نام لے رہے ہیں نمازوں کے لیے اور عبادات کے لیے، اور نعت خوانی اور قرآن خوانی کے مقابلے اور یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مدرسے ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں یعنی آپ کی ایکٹیویٹی جو دین کے اور عاقبت کے نام پر ہے وہ ساری ہونے کے باوجود حالت یہ ہے کہ کریکٹر مکمل کرپشن کا ہے، کوئی آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا، کوئی آدمی سچ نہیں بتاتا، دکانداروں نے 2-2 3 رجسٹر رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ سے چھپنے کے لیے اور گاہکوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ میرا مطلب جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی یا دین کی تعلیم، اس کا مطلب کیا نکلا کہ آپ نے جو عبادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیا بھر کے جو مکروہات ہیں یا جو بدی میں یا اسلام کی تعلیم کے مطابق غلط ہیں، وہ سارے ہم کر رہے ہیں۔ سارے کام یہاں پاکستان میں مکمل طور پر ہو رہے ہیں، اسمگلنگ ہو رہی ہے، غنڈہ گردی ہو رہی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، پارٹنرشپ میں ایک دوسرے کو آپ دھوکہ دیتے ہو، کس چیزیں باہر جانے والی ہیں ان میں آپ کی ملاوٹ ہوتی ہے، بازار میں دودھ آپ کو نہیں ملتا، جانور کا دودھ نکالنے کے بعد آپ اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ملا کے پانی ملا کے دے رہے ہو۔ یعنی کس جگہ پہ ہم یہ کہیں کہ آپ کے دین نے آپ کو ایک کم از کم عاقبت کے لیے ٹھیک بنا دیا کہ آپ ایک انتہائی متشرع، پاک باز، صاف ستھرے ایک صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جن کی دنیا تو کمزور ہے اس لیے کہ وہ زیادہ مطلب دنیا کما نہیں رہے، لیکن وہ انتہا درجے کے ٹرسٹ وردی، انتہا درجے کے نیک، منکسر مزاج، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں ہمدردی کرنے والے ایسے بن گئے ہیں۔ تو ہم کہتے کہ شکر ہے یار، چلو ایک قوم ایسی ہے جو دنیا کے معاملات میں پیچھے سہی، لیکن وہ اللہ کی تعلیم کی وجہ سے وہ انسان بہت اچھے بن گئے۔ لیکن کیا انسان اچھے بن گئے؟ اتنے شاطر، اتنے چال باز، اتنے شکرے، بات بات میں رستہ نکال کے دنیا اپنا مال سیدھا کرنے والے، اور اعلانیہ کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں عمران خان کے لونڈے لپاڈے جیسے لفظ چل رہا ہے، وہ ہمیں کئی نوجوان لوگوں سے، ادھیڑ عمر لوگوں سے ملا، اور وہ کہتے جی کہ 2 نمبر 3 نمبر کیا ہوتا ہے، ہم 8 نمبر ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، سارے دھوکے بازی کرتے ہیں، پیسہ کمانا ہے جی، کیوں نہیں کمانا، لیکن عمران زندہ باد۔ اب دیکھیں کس کی بات آپ کریں، آپ کسی مولوی کے فالوور کی بات کر لیں، کسی خود مولوی کی بات کر لیں۔ سب سے بڑا جو آپ کو جو چمٹا ہوا عذاب ہے پاکستان کو، میں گستاخی نہ ہو تو کہوں، گستاخی ہوتی تو ہو جائے یار، میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا عذاب آپ کو یہاں مذہبی جو پیشہ ور مذہبی لوگ ہیں جن کی روزی روٹی مذہب کے نام پر چلتی ہے، وہ سب سے بڑا دکھ ہے آپ کا، وہ سب سے بڑا نقصان دینے والا طبقہ ہے۔ انہوں نے آپ کی نسلوں کو برباد کر دیا، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ سچ ہے۔ اور یہ جب تک اس آکاش بیل کو اٹھا کے آپ پرے نہیں پھینکتے، آپ کا ملک یہ جو اب اتنا بڑا ہو گیا، ملک اتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے، یہ بڑی خطرناک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایک سورس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، انگلش میں تو اس کا لفظ ہے نا جی، ایک میلیولنٹ کا،
آپ بہتر سمجھتے ہیں لٹریچر کے اس کانسیپٹ کو، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے برائی کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سورس بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کے سورسز کیسے بنے ہیں؟ یعنی کیا یہ جس طرح آپ نے مولوی کی بات کی، تو یہ مین سورس ہم کہیں گے کہ یہ بنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایٹیچیوڈ ایسے ہو گئے ہیں، یا کوئی اور چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ ہم صرف بد دعائیں دینے، دوسروں کی برائیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو رسوا ہوتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یا ان کی رسوائی کی خواہشیں رکھتے ہیں، ان کی ناکامیوں کی خواہشیں رکھتے ہیں. تو ایسے سورسز اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو کیا کون سے ہوں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو جتنی ہو سکتا ہے ریسرچ کر کے آپ دیکھ لیں. یہ مڈل ایجز میں جب مسلمانوں کی مملکت کا زوال شروع ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا خلافت کا نظام، یا خلافت کے نام پر بادشاہت کا نظام تھا، جو خلفائے راشدین کے بعد تیزی سے مضبوط ہوا اور بڑھا، اس سارے دور کا آ کے زوال ہوا ہے جب، تو اس زوال کے موقع پر آپ جو اس دور سے اگر آپ تجزیہ شروع کریں تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے علم جو یونان سے علم آ رہا تھا، جسے آپ حاصل کر رہے تھے، اس کو ترجمے کروا رہے تھے نا. یہ مامون الرشید کے پیریڈ میں ترجموں کا آرڈر ہوا کہ آپ عربی میں یونان کی ساری جو فلسفی ہے، سائنس ہے، جو بھی انہوں نے سوچا وہ اس کو ترجمہ کریں، تاکہ اور اس کے بعد یہ ارسطو استاد اول وغیرہ کا لفظ بنا. تو یہ جو پیریڈ تھا اس کا خاتمہ جب ہوا، جس کی پہلے ہم نے بات کی، اس وقت آپ غور کریں، ہسٹری میں دیکھیں، اس وقت سے مذہبی استادوں کا دور شروع ہوا. مذہبی استادوں کا جو مذہب، آپ 4 امام یکے بعد دیگرے آئے جنہوں نے فرقوں میں اس وقت جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، مختلف چاروں جو وہ ہیں مذاہب، جو مذاہب کہتے ہیں ان کو. اسلام کے اندر مذہب کا مطلب ہوتا ہے جو مسلک ہے، جو طریقہ کار ہے عبادات کا اور شریعت کا، وہ انہوں نے چاروں نے تشریحات کی. اس کے بعد یہ بن گیا پیشہ، مذہب بن گیا پیشہ. یہ ہر مذہب کے ساتھ ہوا ہے، مثلا عیسائیت میں ہوا ہے، لیکن عیسائیت میں انہوں نے بغاوت ہوئی جسے ہم رینائسنس اور انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو توڑا. انہوں نے پادری اور اس کا پنڈت، پادری اور بشپ اور جو پوپ تھا اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا کہ آپ ہمارے زندگی کے معاملات میں فیصلے دینے کا آپ کو حق نہیں ہے، ہمیں سوچنے کا اور انسان کو اللہ نے جو علم عقل دی ہے اس عقل سے معاملات کو طے کرنے کا ہمیں حق ہے اور ہمیں حق دیا جائے. تو وہ آہستہ آہستہ نکل آئے. ہم نہیں نکلے. ہندوؤں پنڈتوں میں، جیسے ہندوؤں میں بھی تھا، وہ جو مذہبی رہنما پیشوار ہوتے ہیں، پیشہ ور سربراہ، ان کا ظاہر ہے کہ جیسے ایک مکینک کے پاس یہی حال ہے کہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے اپنا مکینکس کا علم جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے. تو جو مذہبی رہنما ہے وہ یہی کرے گا، جس کو ایک کام آتا ہے وہ وہی کرے گا نا. اور اگر اس کو آسائش ہے کہ آپ اس کو ایک احترام بھی دیتے ہو، ساتھ ساتھ احترام اس لیے دیتے ہو کہ آپ کو وہ خود یہ سمجھا رہا ہے، اور آپ کو پہلے بھی ماں باپ نے بھی یہ سمجھایا کہ دین کا جو عالم ہے وہ بڑا معزز آدمی ہے، بڑا محترم آدمی ہے. تو وہ اس میں احترام بھی کمایا، اور ہر طرح کی جو رعایات تھی معاشرے میں اس نے جائز اور ناجائز رعایتیں بھی لیں. اور مدرسوں میں بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے، جو عورتوں بچیوں کے ساتھ جو یہ پیشہ ور جو دین کار ہیں انہوں نے کیا. دین کار ہر جگہ، کرسچینٹی ہو یا ہندوازم ہو، اسلام ہو، یہ انہوں نے کیا. اب یہ جب تک ان کا باشعور لوگ جو سچے ہمدرد ہیں اپنی قوم کے، جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنی قوم کو انسانوں کی ایک قوم بنانا چاہتے ہیں،
وہ جب تک ان کے خلاف مضبوط ایک تحریک نہیں چلاتے کہ بھئی آپ واپس اپنی جگہ پر جاؤ، آپ کی جگہ اتنی ہے کہ آپ جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ ان کی نماز کی وہ سربراہی یا اس کی امامت کر دیں، لیکن اس کے بعد آپ رات دن آپ کا یہ جو واز کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ جی دین ہی دنیا ہے، دین ہی سب کچھ ہے، اور لمبی چوڑی کہانیاں، وہ طارق جمیل صاحب ہیں، وہ ان کی کہانیاں سن کے میں اتنا حیران ہوتا ہوں. وہ آدمی جب شروع ہوتا ہے تو اتنی لاف زنی اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتا ہے، حوروں کی وہ جو تفصیلات بیان کرنے لگتا ہے، بس نہیں کرتا. اور وہ مطلب اللہ کے جہانوں میں سے ہو کے آیا ہوا، وہ سارے اس نے اللہ کے جہان دیکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ اللہ بیٹھا ہوگا، اس سے نیچے یہ ہوگا، اس سے نیچے یہ ہوگا، اور وہ گھنٹوں کی تقریریں اور روز کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہتے ہیں. ان میں سے کبھی کسی وقت نہیں میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو کہتے ہوں کہ اپنی آپ موجودہ علوم کے اوپر عبور حاصل کرو اور اپنی دنیا بہتر بناؤ. ایسا ہوتا ہی نہیں. تو چنانچہ یہ جو خرابی ہے اس کا سورس وہی ہے کہ جہاں سے امام اور مولوی اور جو جسے ہم کہتے ہیں مذہبی رہنما پیدا ہوئے، وہاں سے یہ کام شروع ہوا، اور یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہو گیا کہ ضیاء الحق کے دور میں آ کے مدرسے ایک مشرومز کی طرح اگے، اور مدرسوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے چلے گئے. اور ان کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ طالبان بن گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور علم نہیں تھا، تو وہ جہاد کے رستے پہ نکلے، اور بالآخر وہ آج آپس میں ایک دوسرے کی تباہی کا ذریعہ بن گئے ہیں. یہ سیڈ اسٹوری ہے. بالکل ٹھیک ہے. مدرسے کی آپ نے بات کی تو 2019 کا گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے کہ 32,000 سے زائد مدرسے ہیں 2019 میں. اب تو مزید بڑھ گئے ہوں گے، اور اس وقت ان مدرسوں میں 30 لاکھ طلباء پڑھ رہے تھے. تو خیر آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس کے اوپر مختلف پہلوؤں کو سامنے لانا اور اس پہ گفتگو کرنا بڑا ضروری تھا. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل تھنک اینڈ آسک ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا لیں، اور آپ اگر کوئی کویشچنز وغیرہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، اور آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سے کوئی سوال اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تھینک یو.